جائے گا اس وقت نماز پڑھو گے؟ آگے سنیے، بے نماز بندہ اللہ سے بری و ذمہ ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کی حفاظت میں نہیں رہتا بے نماز بندہ۔ کیسے؟ حدیث پاک سنیے، ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اوصانی خلیلی، کہتے ہیں میرے خلیل، میرے دوست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت کی۔ کس چیز کی؟ اوصانی خلیلی، ابو درداء رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خلیل نے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی۔ کس چیز کی؟ اللہ تشرک باللہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا۔ دوسری بات، وَإِن قُطِّعَتْ، قطعت کا کیا معنی ہے؟ اگر تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں پھر بھی شریک ہے نہیں ٹھہرا۔ رسول اللہ کی حدیث ہے، اور یہ کہاں آتی ہے؟ اس کا حوالہ سنن ابن ماجہ 3034 نمبر۔ یہی حدیث کی دوسری کتاب التعلیق الرغیب کی پہلی جلد صفحہ 195 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اسی حدیث کا تیسرا حوالہ تیسری کتاب الارواء الغلیل کے اندر حدیث کا نمبر ہے 2086۔ ایک حدیث کے 3 کتابوں کے حوالے دیے کہ 3 کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ فرمایا کہ اگر تمہارے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں پھر بھی اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا۔ اب اور آگے فرمایا وَحُرِّقَتْ، تمہیں اگر جلا دیا جائے تو تب بھی اللہ کا شریک ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا بھاری ظلم ہے۔ اور مشرک بندہ کعبۃ اللہ دیاں دیواراں نو پھاڑ کے کہے نا کہ ربا معاف کر، رب نے پھر بھی نہیں معاف کرنا۔ رب نے پھر بھی، اگر کسی انسان کی 2 بیویاں ہوں تو 2 سونکنے، ایک سونکن آپ نے دوسری سونکن کو برداشت کرے گی؟ ہرگز نہیں۔ رب اپنا سہم، اپنا شریک کس طرح برداشت کر سکتا ہے؟ تو حدیث پاک کہہ رہی ہے وَإِن قُطِّعَتْ وَحُرِّقَتْ، اگر تمہارے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں جلا دیا جائے تو تب بھی اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ دوسری بات، وَلَا تَتْرُكْ، نہ چھوڑو، صَلَاتً، نماز کو نہ چھوڑو، مکتوبۃ، متعمداً، جان بوجھ کر فرض نماز کو نہ چھوڑو۔ جان بوجھ کر فرض نماز کو، پہلی بات ہے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسری بات، جان بوجھ کر فرض نماز نہ چھوڑو۔ آگے فرمایا فَمَن تَرَکَہَا، جس نے نماز چھوڑ دی، متعمداً، جان بوجھ کر، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ، تو بلا شبہ اس بے نماز سے اللہ کا ذمہ ختم ہو گیا۔ میرا اور آپ کا بیٹا نافرمان ہو، ہم اسے آنکھ کر دیں، آنکھ نامہ دے دیں، گھر سے نکال دیں، اس کے ساتھ کیا بیتی جائے گی؟ ہاں جی، یہ تو ایک عام ادنا سی مثال ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، جس نے فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، اللہ کا ذمہ اس بندے سے ختم ہو گیا۔ کیا مطلب؟ پھر جو آفات، بلیات، آزمائشیں آئیں، اللہ پاک اس بندے کو اپنی رحمت سے دور کر دیں گے۔ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ۔ اور چوتھی بات بیان فرمائی
वला तशरबिल खमर, शराब न पीना, शराब न पीना। क्यों? इसलिए फ़इन्नहा मिफ्ताहु कुल्ली शर्रिन, ये शराब हर बुराई की चाबी है। ये शराब हर बुराई की। एक ऐसा आदमी भी मुझे मिला, मुझे कहता है गाजी साहब, मैंने कहा जी, कहता है एक गुनाह का काम करता हूँ, इसकी हद तो बता दो। मैंने कहा तू हद पूछता है, अल्लाह के अजाबों से डरता नहीं? मैंने ज़रा थोड़ी सी तहकीक की कि भाई तू ये कैसे बनाता है। उसने पता है मुझे जवाब कौन सा दिया? कहता है कारी साहब और तो मेरे पास कोई ऐसे आइटम नहीं, मैंने एक बोतल रखी हुई है, जब भी मुझे छोटा पेशाब आता मैं वो बोतल में भर के रख देता हूँ। जो कोई नशई आता है उसको कहता हूँ ये खालिस माल है, और उनसे पैसे लेके आपने जेब में। और लोग इस तरह से, अल्लाह मेरी तौबा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वला तशरबिल खमर, शराब न पीना। क्यों? फ़इन्नहा मिफ्ताहु कुल्ली शर्रिन, इसलिए ये हर शर की कुंजी है। जब बंदा शराब पी लेता है, ना फिर माँ की पहचान रहती है, ना बहन की पहचान रहती है, ना किसी अरब। तो इस हदीस से भी साबित हो गया कि बेनमाज अल्लाह ताला से बरीउज़्ज़िम्मा है। आगे आओ। किसी को कोई बद दुआ देता है, किसी को कोई बद दुआ देता है, लेकिन नमाज किस बंदे को बद दुआ देती है? हदीस पाक समात फरमाई, अत-तरग़ीब व तरहीब की पहली जिल्द, सफ़ा 258, तिबरानी फिल औसत जिल्द नंबर 4 सफ़ा 86, हदीस का नंबर 3119। अल्लाहु अकबर। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला, मैं कहना आज सोटा ना ही हरकत करें बाबा जी, आ घुटने छोड़ दो। इसीलिए घुटने बंदा जब बांध के बैठता है ना तो फिर नींद आती है, जब नींद आती है तो बंदा खुतबे से महरूम हो जाता है। और वैसे भी रसूलुल्लाह का फरमान है, जो बंदा इस तरह इश्तमिल सम्मा आकर के बैठता है उसका जुमा ज़ाया हो जाता है। ये घुटने छोड़ दो। और अब मेरी तरफ देखो, और क्योंकि मेरी निगाह आप में से हर एक बंदे के ऊपर है। मैं कब्रिस्तान के अंदर खड़ा मुर्दों को नहीं खुतबा सुनाने आया। आप जिंदा लोग हो, मैं भी जिंदा हूँ, जिंदा जिंदे से कलाम करता है। तो मैं अर्ज़ कर रखा हूँ, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने नमाज को डाल मटोल करके पढ़ा। डाल मटोल का क्या मतलब है जी? गलवान जी तुसी मतलब दसो। यानी अभी पढ़ता हूँ, लेट करके पढ़ता है, टाल मटोल करके नमाज पढ़ता है, और इसका वुज़ू भी अच्छा नहीं होता, इसका दिल भी हाजिर नहीं होता, रुकू और सजदा भी तसल्ली और सुकून के साथ नहीं करता। तो इस अंदाज से नमाज अदा करता है जैसे गव्वे जाके ठूंगे लगाते हैं। कोई बंदा अगर इस तरह नमाज अदा करता है तो जब नमाज रुखसत होती है तो वो गाली भजनग होती है। क्या होती है गाली भजनग? क्या मतलब कि नूर बरकत से खाली होती है। ऐसी नमाज नूर बरकत से खाली होती है। और अगले लफ्ज़ दिल की तख्ती पे लिखने वाले हैं। फरमाया फिर वो नमाज इस नमाजी को कहती है, जिस तरह तूने मुझे बर्बाद किया अल्लाह तुझे इसी तरह बर्बाद करे। अल्लाह के रसूल की सही हदीस। जिस तरह तूने मुझे बर्बाद किया अल्लाह ताला तुझे भी इसी तरह बर्बाद करे। फिर यहाँ तक
جب یہ نماز تھوڑی سی اور اونچی ہوتی ہے، جس قدر میرے اللہ کو منظور ہوتا ہے، پھر اس نماز کو ایچڑوں میں لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ اس نمازی کے منہ پر فرشتے مار دیتے ہیں۔ تو اس حدیث سے کیا ثابت ہوا؟ نماز، بے نماز فرشتوں سے بد دعا پانے والا ہوتا ہے، اور جس کے لیے نماز بد دعا کرے اس کا کیا باقی بچے گا اور کیا بچتا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ آج ہم کہتے ہیں جی ہمیں فارغ وقت ہی نہیں ملا نماز پڑھنے کے لیے، ہمارے پاس باقی سب کام کاج کا وقت ہے، پیٹ میں 3 وقت کھانا کھانے کا وقت ہے، لیکن نماز پڑھنے کا میرے اور آپ کے پاس وقت نہیں۔ بے نماز بندہ شیطان کا ساتھی ہے، اور جب بے نماز بندہ شیطان کا ساتھی بن جائے پھر شیطان اسے اپنی قید میں لے لیتا۔ کیسے؟ حوالہ سنیں گے، سنن الترمذی کتاب الایمان حدیث نمبر 2622۔ دوسرا حوالہ الموطا امام مالک اور 74 نمبر ہے، 2 حدیث کی کتابوں کے حوالے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی تم میں سے سوتا ہے، مفتی رمضان خاکوانی کے خطبہ جمعہ میں نہیں، جو رات کے وقت تم میں سے جو کوئی اپنے بستر پر جا کر سوتا ہے تو شیطان اس کے سر کے پچھلی طرف، اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ گدی۔ جب تم میں سے کوئی شخص سوتا ہے، شیطان اس کے سر کے پچھلی جانب آ کے 3 گرہیں لگاتا ہے۔ کتنے گرہیں؟ بلند آواز سے بولو، کتنے گرہیں؟ 3 گرہیں لگاتا ہے، اور جب ہر گرہ لگاتا ہے تو ان لفظوں کے ساتھ بند کرتا ہے، ابھی بہت لمبی رات ہے، ابھی بہت لمبی رات ہے، سویا رہ سویا رہ سویا رہ۔ انسان اسی حالت میں رات گزار دیتا ہے، اگرچہ وہ بندہ ایمان والا ہے، اگرچہ وہ بندہ نمازی ہے، تو جب یہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، مثلا بیدار ہو کر دعا پڑھتا ہے، اٹھنے کی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی واذن لی بذکرہ۔ جب بندہ اٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، مطلب اٹھنے کی دعا پڑھتا ہے، تو ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ رات کو جو شیطان سوتے وقت 3 گرہ لگاتے، اس میں سے ایک گرہ اس وقت کھلتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور وہ ہوشیار اور پاکیزہ نفس چوکنا ایکٹیو انسان ہو جاتا ہے، وگرنہ اس کی صبح اس عالم میں ہوتی ہے کہ ناپاک اس کا دل ہوتا ہے اور سست اس کا بدن ہوتا ہے۔ ناپاک دل، سست بدن۔ تو اس حدیث سے بھی ثابت ہو گیا کہ بے نمازی شیطان کا قیدی ہے، بے نمازی شیطان کا قیدی ہے۔ اور بے نماز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس بارے میں کیا ان کا فتویٰ تھا، یہ صحابہ کا فتویٰ سماعت فرمائیں۔ سنن الترمذی کتاب الایمان کے اندر موجود ہے، موطا امام مالک کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری کتاب التہجد میں موجود ہے، 1142 نمبر ہے،
رسول اللہ کے صحابہ نماز کے علاوہ اعمال میں سے کسی چیز کو چھوڑنا کفر نہیں سمجھتے تھے۔ کیا مطلب؟ باقی جتنے اعمال تھے نا ان پر صحابہ کافر کا فتویٰ نہیں لگاتے تھے۔ اگر جب بندہ نماز چھوڑتا ہے تو صحابہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، صحابہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نماز چھوڑنے والے کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ جو میں نے مضمون شروع کیا تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا، تو دعا کرو اللہ مجھے اور آپ کو پکا اور سچا نمازی بنا دے۔ دوسری آیت کریمہ میں نے پڑھی تھی سورہ البقرہ سے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، اے ایمان والو جب بھی تم آپس میں کوئی لین دین کا معاملہ کرو، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى، مدت متعین کر لو، فاکتبوہ، اور اسے لکھ لیا کرو۔ یہ جو مضمون میں نے نماز کے بارے میں شروع کیا تھا غالباً کتنے جمعے اس کے اوپر ہو گئے، کس انسان کو یاد ہے؟ جو ریگولر یہی جمعہ پڑھتے ہیں ان کو تو پتہ ہوگا اس موضوع پر کتنے جمعے گزر گئے۔ 3 جمعے گزر گئے۔ 3 جمعے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سن کر ہم نماز نہ پڑھیں۔ میں تو نہیں فتویٰ لگاتا، رسول اللہ کے جو ارشادات ہیں، اللہ کے جو احکامات، ان کی نظر کے اندر بندہ خود اپنے گھر بیان میں جھانک کر دیکھ لے۔ تو الغرض اب جو موضوع جس کو میں نے آپ کے سامنے جو دوسری آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کی تعلیم ہر گھر میں ہونا لازم ہے۔ اور مذاہب عالم میں اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس نے تمام شعبۂ زندگی میں اپنے رہنما اصول چھوڑے گئے۔ مہد سے لحد تک، مہد سے لحد تک انسانی زندگی کا کوئی ایک ایسا پہلو نہیں ہے جس کے اندر شریعت نے رہنمائی نہ کی ہو۔ اللہ اکبر اللہ، بلکہ زندگی کے ہر پہلو کے متعلق سنہری اصول کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں۔ اللہ اکبر، چونکہ اسلام آخری دین ہے اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری پیغمبر ہیں، اس لیے فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، کے تحت دین حنیف کی ترویج و ترقی کا کام اب یہ علماء کی ذمہ داری ہے، جس طرح کہ میں پہلے بھی یہ بات آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ، غرض کے متعلق شرعی آداب اور احکام عوام الناس کو آگاہ کرنا یہ وقت کی اہم ضرورت ہے، وقت کی اہم ضرورت ہے، کیونکہ اس مسئلہ کو سمجھ لینے میں، اپنی ذمہ داری کا احساس کر لینے میں ملکی و قومی معیشت کی ترقی کا راز مضمر ہے۔ اب ہمارے ہاں المیہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، وہ یہ ہے ایک کا قبلہ مشرق ہے، دوسرے کا مغرب۔ ایک گروہ کی آنکھیں مغربی تہذیب و ثقافت کی جگمگاہٹ سے اس قدر خیرہ ہو چکی ہیں کہ مغرب میں پائی جانے والی ہر خرابی اس قدر اطمینان بخش ہے کہ ان کے نزدیک ان مسئلے پر زیر بحث سیر حاصل گفتگو کرنے کا وقت ہی نہیں ہوتا۔
اور اتفاق سے مغربی تہذیب کی کوئی بات اسلام کے مطابق آ جائے، دین اور شریعت کے مطابق آ جائے، پھر اسے تحلیل و تکبیر کرنے لگتے ہیں۔ اگر کوئی بات اسلام کے خلاف ہو جائے اس کے اندر تعویل اور تحریف کرنے لگتے ہیں۔ اور جو لوگ، حالانکہ اسلام کلمۃ اللہ ہے، اسلام کیا ہے؟ کلمۃ اللہ ہے، اور اس کا اصل مصداق جو ہے وہ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ ہے۔ اور جو لوگ اسلام کی عظمت سے نابلد ہیں ان کے نزدیک حلال وہ ہے جسے مغرب نے حلال قرار دیا، اور حرام وہ ہے جسے مغرب نے حرام قرار دیا۔ اور ایک وہ گروہ ہے کہ ان کے نزدیک حلال وہ ہے جسے ان کا امام حلال کہے، حرام وہ ہے کہ جسے ان کا ملکی امام حرام قرار دے۔ حالانکہ جو سلف صالحین کا اصول اور طریقہ کار ہے وہ اس سے مختلف ہے۔ سلف صالحین تو قرآن و سنت کے براہین دلائل کے ساتھ مسئلہ اخذ کرتے تھے اور فتویٰ صادر کرتے تھے۔ مثال کے طور پر اب جس کے سامنے رسول اللہ کی حدیث آئے، اب یہ کہے کہ میں اس لیے نبی پاک کے فرمان کو نہیں مانتا کہ میرے امام نے نہیں مانا۔ اور تمہارے امام کی بات رسول اللہ کی بات سے بڑی ہے معاذ اللہ من کا۔ اماموں کی بات غلط ہو سکتی ہے، رسول اللہ کی بات قیامت تک کے لیے غلط ہو سکتی نہیں۔ کسی بھی معاملے میں اللہ کا حکم آئے، رسول اللہ کی بات آئے، تمام اماموں کی بات کو ٹھکرا دو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کر لو۔ اور بعض محض اس لیے قرض لیتے ہیں کہ ان کے پاس سامان تعیش کی کمی ہے، حالانکہ مال بھی موجود ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ لوگوں سے قرضہ لیتے ہیں، اور بلا ضرورت اور بلا وجہ اپنی نمود و نمائش یا چودراہٹ قائم رکھنے کے لیے قرض لینا شرعاً قابل مذمت ہے، قابل، اور یہ قرض لینا کوئی اچھی بات نہیں ہے، قرض لینا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض سے پناہ مانگی ہے۔ کیا مانگی ہے؟ بولو۔ قرض سے پناہ مانگی ہے۔ آج ہم لوگ بینکوں سے نکلوا لیتے ہیں، بینک کا تمام کاروباری سودی معاملات پر مبنی ہے، چاہے اس کے اندر جتنے کرنٹ اکاؤنٹ ہے یا جتنے بھی اس کے اندر وہ معاملات ہیں وہ سب کے سب سود پر مبنی ہے۔ اور دوسری بات، اگر آپ مجھ سے یا کسی سے ادھار لیتے ہیں پھر واپس نہیں دیتے، ان کا انجام بہت برا ہے۔ اور یہ میرا دوسرا عنوان، یہ ہر گھر ہر معاشرے کی ضرورت ہے، قرض کے آداب اور شرعی احکام کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرض سے پناہ مانگی ہے۔ مثلا کیسے؟ رسول اللہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم، اے اللہ میں محمد تجھ سے پناہ مانگتا ہوں گناہ سے بھی، قرض سے بھی، گناہ سے بھی، قرض سے بھی۔ اللہ کے رسول نے دو چیزوں، ایک وقت میں دو چیزوں سے پناہ مانگی ہے، گناہ سے بھی، قرض سے بھی۔ اب قرض کے ساتھ گناہ کا لفظ نبی علیہ السلام نے کیوں بیان فرمایا؟ اگر قرض وقت کی ادائیگی پر ادا کرتے ہو تو تب یہ مباح ہے، جائز امر ہے، گناہ نہیں ہے۔ اگر قرض لے کر اگلے بندے کو ذلیل کرتے ہو، رسوا کرتے ہو، اگر اگلا بندہ فون کرے کہ بھائی آپ نے فلانی ڈیٹ مجھے دی تھی کہ فلاں تاریخ کو میں آپ کا قرض واپس لوٹا دوں گا،
لیکن اس کے باوجود بھی وہ قرض واپس نہیں لوٹاتا تو جھوٹ بولتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ گناہ ہے، پھر یہ بات گناہ میں شامل ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ نے دو چیزوں سے پناہ مانگی، قرض سے بھی، گناہ سے بھی۔ قرض کو وقت پر نہیں ادا کرو گے تو تب یہ کبیرہ گناہ میں شامل ہو جائے گا۔ دوسری حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اس حدیث کے اندر بھی دو چیزوں کا ذکر ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں غلبۃ الدین، قرض کے غلبہ سے، قرض کے غلبہ سے۔ دوسری بات، وقہر الرجال، آدمیوں کے قہر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اگر یہ قرض والا معاملہ اتنا انتہائی اہم سنگین نہ ہوتا تو میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ نماز میں یہ نہ کہتے من المعصم والمغرم، ہاں جی یہ نہ کہتے من غلبۃ الدین وقہر الرجال، رسول اللہ یہ کبھی نہ فرماتے۔ اور آگے آئیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب صحابہ نے دیکھا کہ امام الانبیاء قرض سے پناہ مانگ رہے ہیں، قرض سے، بلند آواز سے بولو کیا کر رہے ہیں، بلند آواز سے بولو کیا کر رہے ہیں، اور رسول اللہ قرض سے پناہ کی دعا کر رہے ہیں۔ جب رسول اللہ کے صحابہ نے دیکھا کہ رسول اللہ پناہ مانگ رہے ہیں قرض سے تو صحابہ آئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا، اور وہ سوال کیا ہے، انکا تستعیذ من المغرم، اے اللہ کے رسول کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے، من المغرم، آپ اکثر قرض سے پناہ مانگتے ہو، اکثر زیادہ اوقات میں آپ قرض سے پناہ۔ اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہوتا بھی ہے، اس کے باوجود بھی اگلے کو ذلیل کرتے ہیں اور رسوا کرتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک بندہ مسجد کا خادم بھی ہے، اپنے آپ کو دین کا چوکیدار بھی سمجھتا ہے، اس کے باوجود اگلے بندے کو ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے، اور وعدے پہ وعدہ کرتا ہے آج دوں گا کل دوں گا، تب بھی وہ ادا نہیں کرتا۔ اس کے بارے میں شریعت کے اندر بڑے سخت عذاب کی وعید ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو خیر، جب صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کو جب بھی دیکھتے ہیں، جس گھڑی میں دیکھتے ہیں آپ قرض سے پناہ مانگتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ نے سوال کر لیا تو نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا پیارے بھائی یہ گھٹنے چھوڑ کے بیٹھے، اس طرح جمعہ ضائع ہو جاتا ہے، جمعے کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ آپ بھی شیخ صاحب چھوڑ دیں گھٹنے، جزاک اللہ۔ یہ گھٹنے ایسے نہیں چھڑوا رہا، انشاءاللہ میرے پاس دلائل موجود ہیں، میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اور ادھر میری طرف توجہ کیجئے گا، میں باوضو ہوں اور اس وقت مریض ہوں، ایک پاؤں کا قرآن سر کے اوپر رکھ کر کہہ رہا ہوں، جو باتیں میں بیان کرتا ہوں اپنی طرف سے نہیں بیان کرتا، اس ایک ایک بات کے میرے پاس ثبوت موجود ہیں، دلائل موجود ہیں، میں نے کوئی بات اپنی طرف سے، اب میں نے قرآن اٹھا دیا، ابھی تمہاری مرضی، یقین کرو یا نہ کرو۔ آپ نے ماسٹر صاحب کچھ سوالات کیے تھے نا تاریخ کے بارے میں اور کرب و بلا کے مناظر کے بارے میں وہ کتابیں بھی لے آیا ہوں، اور پورا ہفتہ آپ کا انتظار کرتا رہا، لیکن آپ نہیں آئے۔ آپ آج صبح آئے ہو، میں بیمار تھا اور میں سویا ہوا تھا، نہیں تو ورنہ اس موضوع پر بات ہوتی اللہ کی رحمت سے۔ تو خیر، جب صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ عمل دیکھا اور جب صحابہ نے سوال کیا تو رسول اللہ نے کیا اپنے صحابہ کو جواب دیا؟ کہا ان الرجل اذا غرم حدث فکذب ووعد اخلف، فرمایا جب آدمی مقروض ہوتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے، کیا کیفیت؟
حدث فکذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اور پہلوان جی آج نہیں تو صبح لے لیں، اور صبح نہیں تو میں ہن آ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اے شام نو لے لیں۔ اللہ اکبر، یہ وعدہ کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ ہاں جی، آج میرے اور آپ کے اندر یہ عیب موجود ہے یا نہیں؟ اور جن کے اندر ایمان موجود ہے وہ تو جو وعدہ کرتے ہیں الی اجل مسمن، جو وقت کا تعین کرتے ہیں، اسی تاریخ کو وہ اپنے لی ہوئی رقم واپس لٹا دیتے ہیں، اور جن کے پاس ہونے کے باوجود بھی وہ اس طرح ہاں جی لوگوں کو اور راستے دکھاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ جواب دیا، میں محمد اس لیے قرض سے پناہ مانگتا ہوں، میں محمد اس لیے پناہ مانگتا ہوں کہ یہ گناہ ہے، اور میں محمد اس لیے من غلبۃ الدین سے پناہ مانگتا ہوں، وقہر الرجال سے پناہ مانگتا ہوں۔ قرض لینا تو آسان ہے، دینا مشکل ہے، جب وقت پر نہیں ادا کرو گے تو پھر گناہ کرو گے، جھوٹ بولو گے اور وعدہ خلافی کرو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے 102 چک کے امتیوں، نبی پاک نے فرمایا تھا لا ایمان لمن لا امانت لہ۔ بھائیوں میں کون کون سا تمہیں رضا